السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور موسم سرما کی یہ چھٹیاں انجوائے کر رہے ہوں گے. یہ ٹھنڈی ٹھنڈی سردیاں آپ انجوائے کر رہے ہوں گے، یہ دھند آپ انجوائے کر رہے ہوں گے. تو ویورز، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے مستقبل کی، کہ آنے والا پاکستان کا مستقبل کیا ہے. مطلب ہم کس سمت جا رہے ہیں، ہمیں کس سمت دھکیل دیا گیا ہے. ایک وہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا، اور آج وہی پاکستان کس طرف جا رہا ہے، آج اس کی بنیاد کس چیز پہ ہے. تو ویورز، جب بھی ہم کسی کے آنے والے کل کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم اس کے ماضی کو پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ آنے والے کل میں کیا چیزیں اس کی ہو سکتی ہیں. یہ ہم اس کے ماضی سے اندازہ لگا لیتے ہیں. تو آپ سب کو پتہ ہی ہے ان کا ماضی جو اس وقت پاکستان پہ مسلط ہے، ان کے ماضی سے آپ سب واقف ہیں. اب آنے والے کل کا آپ حساب ان سے لگا لیں. ماضی ان کا کیا تھا؟ ماضی ان کا یہی تھا، چور، لٹیرے، قومی خزانے کو اپنے گھر کی الماری، اپنے گھر کی تجوری میں رکھا ہوا خزانہ سمجھنا، یہی ان کا ماضی تھا. بندوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح مار دینا، قتل و غارت عام، یہ ان کا ماضی تھا. ایک مل تھی ان کی امپورٹڈ حکومت کے جو وزیر اعظم ہیں، آج ان کی سینکڑوں ملیں ہیں. آج ان کا انڈیا میں بزنس ہے، ان کا برطانیہ میں بزنس ہے. تو پاکستان سے جیسے ہی یہ سیٹ سے اترتے ہیں، کرسی سے اترتے ہیں، تو ان کا مستقبل پاکستان میں نہیں ہوتا. ان کا مستقبل وہی ہوتا ہے جہاں انہوں نے اپنے کاروبار سیٹ کیے ہوئے ہیں، جہاں انہوں نے اپنے بزنسز، اپنی انویسٹمنٹس انہوں نے سیٹ کی ہوئی ہیں. ان کا مستقبل ادھر ہوتا ہے. ان لوگوں کا مستقبل پاکستان میں نہیں ہے. تو بہت سارے فصلی بٹیرے ہی میں کہوں گا، وہ عمران خان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. جس طرح مریم اورنگزیب عمران خان کے بارے میں بات کرتی ہے، اس لیڈر کے بارے میں جس نے 3.5 سال حکومت کی اور اس نے سوائے پاکستان کے علاوہ کسی چیز کو پرائورٹی نہیں بنایا. ہاں، وہ جس حکومت میں تھا، وہ جب حکومت میں گیا تو وہ جو ایک سیٹ اپ تھا، ایک جو کلچر تھا ملک کا، وہ اس کلچر میں وہ پھنسا رہا. اس کلچر سے وہ نکلنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کلچر سے وہ نہیں نکل سکا. البتہ اس کو گورنمنٹ سے نکال دیا گیا، اس کو پرائم منسٹر کی کرسی سے اتار دیا گیا. تو اب یہ جو مریم اورنگزیب ہے، اس کا لیول کیا ہے؟ مطلب یہ عمران خان کے بارے میں جب دیکھو آ کے بولتی ہے. مطلب بولنا بھی عمران خان کے بارے میں، اس کا جو بیسک بولنے کا پرپز ہے وہ خود کی فیم ہے. یہ اسی لیے عمران خان کو زیادہ ہٹ کرتے ہیں، کیونکہ جو عمران خان کے بارے میں بولتا ہے، یہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے فیم ملے گا. فیم کس سینس میں ملے گا کہ اب میں نے جیسے ان کا نام لے لیا مریم اورنگزیب کا، تو ایسے اور بہت سارے لوگ ہیں جو ان پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن ان کو اس تنقید سے فرق نہیں پڑتا. یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کا نام لیتے رہیں. اب مریم اورنگزیب کی والدہ جو تھی، وہ نرس تھی شریف خاندان کی. شریف خاندان کے ہاں وہ نرس ہوتی تھی. آپ اس کو کام والی سمجھ لے، جو بھی سمجھ لے، وہ شریف خاندان کے گھر ہوتی تھی، اور اسی نے اس کو ایڈجسٹ کیا شریف خاندان کے ساتھ. ٹھیک ہے، مطلب ان کے گھر کام والی ہوتی تھی، وہ نرس ہوتی تھی، اور اس نے اس کو لا کے ان کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیا. اور اس کو جب اس نے اپنے آقاؤں کی خدمت کی، جب ان کے الفاظ، ان کی لکھی ہوئی تحریریں اس نے اپنی زبان سے بولی، جب اس نے اپنی زبان سے زہر اگلا، جب ان کے مفادات کی بات کی، تو اس کو ریزرو سیٹ دے دی گئی. اب اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ 10 ووٹ نہیں لے سکتی. الیکشن میں جا کے یہ 10 ووٹ نہیں لے سکتی. الیکشن میں جا کے یہ کمپین نہیں کر سکتی. لیکن بات کس کی کرتی ہے؟ بات اس کی کرتی ہے جو 22 کروڑ مسلمان ہیں پاکستان کے، آبادی ہے جو 22 کروڑ کی، اس کے دلوں کی دھڑکن ہے جو بندہ عمران خان، اس کے خلاف بات کرتی ہے. تو یار، یہ ساری پی ڈی ایم، ساری اچار پارٹی
مکس ہو کے اس وقت کا جا کدھر کو رہی ہے، یہ ملک کے ساتھ کرنا کیا چاہتی ہے؟ کبھی یہ آپ نے سوچنے کی کوشش کی ہے کہ یار کیا یہ تو اپنے مفادات کی خاطر لڑ رہے ہیں نا؟ کوئی ایم کیو ایم والے ہو گئے یا دوسرے پیپلز پارٹی والے ہو گئے، یہ سارے اپنے مفادات کی خاطر لڑ رہے ہیں. ان کو صرف اور صرف اپنا مفاد چاہیے، نتھنگ ایلس. آپ کے مستقبل سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. ڈالر جتنا مہنگا ہوگا ان کے ایسٹ اتنے زیادہ بڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے ایسٹ ہی ڈالرز میں، ان کے ایسٹ ہی بیرون پاکستان سے باہر ہیں. یہ وہ بیرون پاکستانی اور ہیں جو باہر سے پیسہ ادھر بھیجتے ہیں، یہ وہ بیرون پاکستانی ہیں جو یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں، جو اپنی مطلب کمائی کر کے یہاں سے چوری کر کے غبن کر کے اپنی حرام کی کمائی کو یہاں سے جوڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو بھیج دیتے ہیں ادھر، لندن بھیج دیتے ہیں، انڈیا بھیج دیتے ہیں. تو ابھی جو بلاول یہ گیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا بلاول بھٹو جب گیا ہے امریکہ گیا ہے، تو وہاں جو امریکی وزیر ہے اس نے جو ہے وزیر خارجہ جو امریکی ہے، اس نے اس کے ساتھ کیا لینگویج یوز کی ہے اس کو بتاتے ہوئے شرم آئے گی. یہ قوم کے سامنے رکھے کہ وہاں میٹنگ میں کیا ہوا، کیا باتیں ہوئی، سیکریٹس نہ رکھے، جو ایک حساس معلومات ہوتی ہے وہ نہ رکھے، لیکن انڈیا اور پاکستان کے تعلقات پہ اس کو امریکہ نے کیا کہا یہ بتائے. کس طرح انہوں نے اس کو دبایا، کس طرح ان سے لڑا. مطلب شاہ محمود قریشی کے ہوتے ہوئے تو ایسی جرت کسی کی نہیں ہوتی تھی، جب عمران خان پرائم منسٹر تھا تو ایسی جرت کسی کی نہیں ہوتی تھی، اور کوئی پاکستان کے خلاف بات نہیں کرتا تھا. ہاں جب کرتا تھا تو اس کی بھرپائی بھی وہ کرتا تھا، عمران خان اس کو اسی وقت جواب بھی دیتا تھا. تو یہ جو امپورٹڈ سرکار ہمارے اوپر بیٹھی ہے، اب اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یار ان کو نے اتنا مال اکٹھا کر لیا، بلیو کریں ان کی 7 نسلیں کھا سکتی ہیں. کتنی؟ 7 نسلیں. ان کی 7 نسلیں کھا سکتی ہیں، وہ مال ختم نہیں ہوگا. پھر ان کو ابھی اور کتنی ہوس ہے، کتنا مال ان کو اور چاہیے. کیوں غریب کا خون چوس رہے ہیں؟ کیوں عام پاکستانی کی زندگی کو عذاب بنا رہے ہیں؟ الیکشن ایک بندہ یار، جب ایک ملک پہ 13 پارٹیاں نے 14 پارٹیوں نے ایک ملک کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، تو کیا برا ہے کہ اس میں آپ الیکشن کرواؤ، ایک ہی پارٹی آئے ملک کو ٹیک اوور کرے. اب سعودی عرب کا شاہ سلمان صاحب کیوں نہیں آئے؟ سعودی عرب کے پرنس کیوں نہیں آئے؟ یہ بتائیں گے. وہ ان کی انٹیلیجنس نے رپورٹ کی تھی، سعودی عرب کی انٹیلیجنس نے رپورٹ کی تھی کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر کوئی چیز سٹیبل نہیں ہے، پاکستان میں کوئی گورنمنٹ نام کی چیز نہیں ہے. آپ جا کے جو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ انویسٹمنٹ رسک ہوگی، وہ انویسٹمنٹ رسک پہ مبنی ہوگی. تو لہٰذا آپ پاکستان کا دورہ بھی منسوخ کر رہے ہیں جب تک کوئی سٹیبل گورنمنٹ نہیں آ جاتی، جب تک کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آ جاتی آپ دورہ نہ کریں. اب ان سے یہ پوچھیں کہ باہر سے انویسٹر کیوں نہیں آ رہا؟ وہ اسی وجہ سے نہیں آ رہا کہ یار پاکستان کے اندر کوئی چیز سٹیبلائز نہیں ہے. ہر ملک کی ایجنسیز کام کر رہی ہوتی ہیں، ہر ملک کو خبر ہوتی ہے کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو لہٰذا خدا را پاکستان میں الیکشن کروائیں، پاکستان کو اس تباہی سے بچائیں، اور جو ہے ایک بڑی آنے والی جو ہم خدا نہ خواستہ اگر ہم دیوالیہ ہو گئے تو اس ملک میں کچھ نہیں بچے گا. عمران خان بالکل ٹھیک کہتا ہے، آپ کائنڈلی الیکشن کروائیں، جس کی بھی گورنمنٹ آئے.